اصل میں چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3-4 باتیں کہ جب بھی آپس میں بات کریں گھر میں تو 2-3 باتیں پہلے ہی کلیئر کر لیں کہ یہاں جو ہے آپ کا رویہ زیر بحث آئے گا، آپ کا کریکٹر نہیں۔ نمبر 2، ہم بس 3-4 منٹ بات کریں گے اس ٹاپک پہ، مزید بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہم پچھلے معاملات کو، پرانے والے معاملات کو، پچھلے سال تو کی کیتا اس کا ذکر نہیں کریں گے، اسی ایک بات پہ ہم کریں گے اور ایک ہی اگلا قدم طے کریں گے۔ اگر یہ چیزیں ہم طے کر لیتے ہیں اور آواز اونچی نہیں کریں گے، اپنے اندر دیکھیں گے کہ ابالے تو نہیں آ رہے، ابالے آ رہے ہیں تو تھوڑا ایگزٹ لے لیں گے، آدھے گھنٹے بعد بات کر لیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو جواب دہی ہے اس سے کوئی جان نہیں چھٹتی۔ سب سے زیادہ جواب دہی پتہ ہے کن کی ہوتی ہے؟ سی ای اوز کی۔ ہر بندہ پوچھ رہا ہے، سر تسی میری تنخواہ نہیں بدائی، سر تسی کیسی اے کر دیں گے، تسی اے نہیں کیتا۔ گھر میں سب سے زیادہ جواب دہی کس کی ہوتی ہے؟ ماما کی نہیں ہوتی، پاپا کی ہوتی ہے، پاپا کی ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ سویر تو شام تک جا کے باہر کوئی پاپڑ بیل رہا ہوندا ہے، شام نو گھر آندا ہے، بیوی کہندی آئی لو یو نہیں کیا تسی مینوں۔ یعنی آئی لو یو نہ کہنے والوں کے ساتھ کئی سیشن کیے کہ انہوں نے آئی لو یو کہنا شروع کر دیا، اس پہ میں نے لاکھوں روپے کمائے۔ صرف اتنا کنونس کرنا کہ ایک بیوی نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے نا، جب میں رو رہی ہوتی ہوں تو کہتے کیوں یار ویلے رونا پایا ہوندا ہے۔ تو میں نے بیوی کو پوچھا کہ بھی تم کیا چاہتی ہو؟ کہتی میں چاہتی ہوں کہ جب میں روں تو یہ مجھے حق کر لے۔ تو میں نے اس کو قائل کر لیا کہ تم حق کر لینا۔ اس بات پہ 3-4 سیشن ہو گئے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو بیگیج اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہسبینڈ اور وائف جو ہے جب قبول ہے کہتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تب اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، لیکن بعد میں پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی اڑچنیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیگیج اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیگیج ہے نا وہ بیریئر کریٹ کرتا ہے، فائر وال کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے کہیں کہ جاؤ تو معاف کیتا، مطلب دل میں کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دل میں احترام، دل میں کسی کو معاف کرنا، کیونکہ کوئی نہ کوئی اچھی یاد تو ہوتی ہے نا رشتوں میں، چاہے وہ اولاد ہو، ماں باپ ہو، بیوی ہو یا خامد ہو، تلاش کرنے سے کوئی اچھی میموری ضرور ذہن میں آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو خامد ہیں وہ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں انا کو بیچ میں رکھ کے۔ جس مرضی ریلیشن شپ میں انا رکھیں، ویسے تو نہ رکھیں تو اچھا ہے، لیکن بیوی سے انا نہ رکھیں، ورنہ بیوی کا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے پھیکا ہو جائے گا، اس میں کوئی رومانس نہیں رہے گا، اور وہ جو کیا کرایا تھا نا 250 بندے لے کے گئے تھے وہ سب پانی پھر جائے گا۔ تو یہ پیورلی ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے، ورنہ تو ماں باپ بہت اچھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی روٹی کھلا رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی استری کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ملازم بھی ہر طرح کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر کچھ کیمسٹری کا معاملہ ہے، یہ فزکس کا معاملہ نہیں ہے اتنا۔ تو وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے جب وہاں انال آتے ہیں بیچ میں، وہاں لاجک لے آتے ہیں، وہاں یہ عادت نہیں اچھی لگتی، وہ عادت نہیں اچھی لگتی، تو اس سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔ انا ویسے کسی رشتے میں نہیں ہونی چاہیے، خود ہی ہونی چاہیے۔ انا کا اپوزٹ خود ہی ہے، خود ہی آپ کا ڈیوائن کنیکشن ہے۔ انا جو ہے آپ کا اینیمل کنیکشن ہے۔ جو انا ہے نا وہ اینیمل برین سے کنیکٹڈ ہے، وہ وہاں سے اوپر کے اوپر آتی ہے، اور جو خود ہی ہوتی ہے وہ اوپر سے رحمت بن کے نیچے آتی ہے، اور وہ ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اور ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہترین ہے یا بہترین وہ ہے جو تو جانتا ہے۔ تو وہ ڈیوائن کنیکشن جو ہے اس کو الائیو رکھنا، اس کو ہاٹ رکھنا، یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جد و جہد کریں، سیکھنے کا کام کریں تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ یاد رکھیں، جواب دہی تو ہوگی، سائلنس ہوگا تو پھر سائلنس بہت نقصان دہ چیز ہے، سائلنس کلز۔ جواب دہی تو ہوگی، سیکھ ہی لو تو چنگا ہے۔